السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے تجوید کا ایک بڑا مشہور قاعدہ امالہ. سب سے پہلے ہم اس کے معنی جانتے ہیں. تو لغوی اعتبار سے امالہ کہتے ہیں مائل ہونا یا جھکنا، اور اصطلاحی معنی جو اس کا ہے زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، زبر کو زیر سے بدلنا اور جہاں الف لکھا ہوا ہے اس کو یا سے بدل کے پڑھنا. جیسے اگر ہم اس کی اردو میں مثال دیکھیں تو لڑکا، جیسے اس میں الف ہے، الف کو ہم نے یا کی طرف مائل کر دیا جمع بناتے وقت، ہم جمع میں بولیں گے لڑکے. ٹھیک ہے، تو یہ امالہ جو ہوتا ہے دو قسم کا ہے، امالہ صغریٰ اور امالہ کبریٰ، یعنی چھوٹا امالہ اور بڑا امالہ. روایت حفص میں سارے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ لفظ مجرحہ میں امالہ ہوا ہے. یعنی ہم جس قرأت کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے پاس جو روایت حفص پڑھی جاتی ہیں، حفص رحمہ اللہ کی قرأت پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں پوری قرآن مجید میں صرف ایک کلمہ ایسا آیا ہے جس پر امالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لفظ مجرحہ، اور یہ جو ہے سورۃ ہود میں آیا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیں اب یہ جو مجرحہ قرآن مجید میں موجود ہے اس کی کیا تعلیل ہوئی ہے، یہ کیسے بدل کر مجرحہ ہو گیا، ہم اس کو پہلے جانتے ہیں. تو یہ جو مجرحہ ہے اصل میں مجرحہ تھا. جیم پر چونکہ سکون ہے تو یہاں پر ہوگا خلخلہ. ٹھیک ہے، مجرحہ، تو یہ اصل میں مجرحہ تھا، یعنی کہ الف تھا. تو اب الف کو کیا کیا، یا کی طرف مائل کیا، تو الف جا کر یا بن گیا اور را کا جو زبر ہے وہ ویسے ہی باقی رہا. تو زبر اور یا ملا کر ہوا مجرحہ. ٹھیک ہے، مجرحہ سے الف یا سے بدل گیا تو بن گیا مجرحہ. پھر اب جو را پر زبر ہے اس کو زیر کی طرف مائل کیا گیا، یعنی زبر کو زیر سے بدلا گیا تو بن گیا مجریحہ. لیکن پڑھتے وقت یہ مجریحہ نہیں بلکہ مجریحہ پڑھا جائے گا. یا کی طرح اس میں آواز آئیں گی جو اردو کا یا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے لڑکے میں پڑھا. تو مجریحہ یہ امالہ صغریٰ، یعنی ہم اس کو جو دوسری حالت ہے نا جس میں الف کو یا سے بدلا گیا اور زبر کو زیر سے بدلنے سے پہلے، ٹھیک ہے، زبر کو زیر سے بدلنے سے پہلے جو بنا تھا مجریحہ، اگر اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ امالہ صغریٰ ہوگا. اور اگر زبر کو زیر سے بھی بدل دیا تو پھر یہ بنا امالہ کبریٰ اور اس کو ہم پڑھیں گے مجریحہ. ٹھیک ہے، روایت حفص میں امالہ کبریٰ ہی ہوتا ہے. جس قرأت کا ہم اہتمام کرتے ہیں نا تو وہاں پر امالہ کبریٰ ہوتا ہے، یعنی کہ مجریحہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو ہی پڑھیں گے، امالہ صغریٰ نہیں. نوٹ کے طور پر دیکھیں، امالہ کی را کو قطرے کی را کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے قطرے، لڑکے، کمرے، یہ جو یا ہے نا ویسے ہی یا مجریحہ میں ہوگی. ٹھیک ہے، امالہ صغریٰ میں آواز کا جھکاؤ زبر اور الف کے قریب ہوتا ہے، اور امالہ کبریٰ میں آواز کا جھکاؤ زیر اور یا کے قریب ہوتا ہے نا. جب ہم امالہ کبریٰ میں مجریحہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری آواز زیر اور یا کے قریب مائل ہو رہی ہے، جھک رہی ہے، جو کہ ماہر استاد پڑھ کر فرق بتا سکتا ہے. چونکہ روایت حفص میں ایک ہی جگہ امالہ ہے جسے قطرے، کمرے کی را کی طرح پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں امالہ کے بارے میں اتنی معلومات ہی کافی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو صرف ایک ہی جگہ امالہ ہوا ہے اور وہاں پر را کو جو ہے ہم اردو میں جو جمع کی را ہوتی ہیں، کمرے، خطرے، لڑکے، ایسے یا کی طرح پڑھیں گے مجریحہ، لیکن جن پر خلخلہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، اور ہم جس قرأت کا اہتمام کرتے ہیں اس میں جو ہے امالہ کبریٰ ہوا ہے تو ہم مجریحہ پڑھیں گے، مجریحہ نہیں پڑھیں گے جو کہ امالہ صغریٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی معلومات اس حوالے سے ہمارے لیے الحمدللہ کافی ہیں. بارک اللہ فیک.